ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ سبحان اللہ، وہ مالک ہے، بے حد کریم ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی حد متعین نہیں کر سکتا۔ جیسے اس کی ذات لامحدود ہے ویسے اس کی صفات حدود سے ماوراء الورا ہیں۔ اب دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیہ کریم نازل ہوئی فرمایا عجیب بات ہے، اللہ کا عجیب کرم ہے، بندے کو وجود سے لے کر دماغ تک، گھر سے لے کر اولاد تک، صحت سے لے کر عہدے تک، جو چیز بھی بندے کے پاس ہے سب خود دی اور مفت دی، اور مفت لے نہیں رہا، اس سے واپس خرید رہا ہے۔ کیسا کریم ہے کہ تمام نعمتیں زندگی سے لے کر ہر نعمت اسے مفت دی۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر سب کچھ میں نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کر دیا۔ پوری دنیا کو اس کی خدمت پہ لگا کر فلاسفہ ایک عجیب سا قانون بتاتے ہیں کہ کوئی بندہ تھوڑی دیر یہ بیٹھ کر تصور کرے کہ دنیا میں میرے علاوہ کوئی، میں ایک انسان ہوں دنیا میں، تخلیے میں بیٹھ جائے، یہ سوچے کہ دنیا پہ کوئی انسان موجود نہیں، میں ایک ہوں، تو وہ دیکھے گا کہ اس ایک کے لیے سورج بھی طلوع ہوتا ہے، روشنی بکھیرتا ہے، رات بھی آتی ہے، بادل بھی آتے ہیں، بارشیں بھی برستی ہیں، خزاں و بہار بھی آتی ہے، جانور بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، پھل اور پھول بھی ہیں، یعنی پوری کائنات ایک ایک فرد کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اتنی نعمتیں مفت دے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے تھے عجب کریم کے سودے ہے، اتنی نعمتیں مفت دے کر پھر مزید نعمتیں دے کر سودا کر رہا ہے کہ یہ مجھے دے دو تو مزید نعمتیں لے لو، جنت الفردوس لے لو۔ میرا جنت بجائے خود مقصود نہیں ہے، جنت مظہر رضائے الہی کا رسید ہے، اللہ کی رضامندی کی، اس لیے مطلوب ہے۔ تو فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان قبول کرتے ہیں ان کی جانیں بھی خرید لیں اور ان کے مال بھی۔ جان میں ہر وہ جان آ جاتی ہے جو ہم سے وابستہ ہوتی ہے، استاد کے ساتھ اس کے شاگرد، والد کے ساتھ اس کی اولاد، کنبے کے سربراہ کے ساتھ اس کا کنبہ، شیخ کے ساتھ اس کے مرید۔ جب جانوں کا سودا ہوتا ہے تو متعلقین سمیت ہوتا ہے، اور جو سودے سے باہر نکلتا ہے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر شیخ کا مرید باہر نکلتا ہے وہ مرید نہیں رہتا، باپ کا بیٹا باہر نکلتا ہے وہ بیٹا نہیں رہتا، کنبے کا فرد باہر نکلتا ہے کنبے کا فرد نہیں۔ یہی فلسفہ تھا جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا تو آپ نے دعا کی، بار الہ آپ کا وعدہ تھا کہ میرے خاندان کو، میری اولاد کو آپ بچا لیں گے، تو یہ تو میری اولاد، میرا بیٹا تھا، آپ کا وعدہ تھا کہ میرے متعلقین کو بھی اور میرے خاندان کو بھی آپ اس کی حفاظت، تو یہ تو میرا بیٹا، فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے خاندان سگا بیٹا تھا، آپ کے خاندان کا فرد نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ اس سودے سے نکل گیا نا جو اللہ نے کیا تھا، فرمایا تو خونی رشتہ ہے، تو کیا ہوا جب آپ کے ساتھ اس سودے میں شامل نہیں ہے تو بیٹا نہیں۔ تو اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا، اشترا،
ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور جنت انہیں دے گی۔ قیمت کیا ادا فرمائی؟ اپنی جنت۔ اب جب سودا ہو گیا، نہ جان ان کی رہی نہ مال ان کا رہا۔ جہاں اللہ کریم کہتا ہے جان دے دو، وہ وہاں جان ہتھیلی پہ رکھ کے پہنچ جاتے۔ جہاں فرماتا ہے مال لٹا دو، وہ لٹا دے، ان کا اپنا تو ہے ہی نہیں، جس کا ہے وہ کہہ رہا ہے لٹا دو، وہ لٹا دیتے ہیں، ان کا کون سا اپنا، وہ تو بیچ چکے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، مارتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ جسے قتل کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں اسے قتل کرتے ہیں، کہیں مقابلے میں اپنی جان بھی دے بیٹھتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، ان کا کام ہے۔ جان تو پہلے انہوں نے بیچی ہوئی ہے اللہ کی، اللہ نے کہا یہاں لٹا دو، وہ لٹا دیتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، اب یہ نہ سوچے کوئی کہ مومن نے تو مال بھی لٹا دیا، جان بھی لٹا دیا، اب اسے پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں۔ فرمایا نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ کا وعدہ بڑا پکا اور سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور قرآن میں بھی یہ وعدہ دہرا دیا گیا کہ جو مال اللہ کی راہ میں دے گا اللہ اسے اس کے بدلے جنت کی نعمتیں دے گا، جو جان اس کی راہ میں دے گا اسے ابدی دائمی جنت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور ایسی لٹائی، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میری راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کے بارے یہ سوچو بھی مت کہ وہ مر گئے۔ انہوں نے تو زندگی کا راز پا لیا، جان دے کے پایا، لیکن زندگی کو پا لیا۔ یہ عارضی لمحاتی زندگی جو دنیا کی چند روزہ تھی، یہ انہوں نے لٹا دی اور ابدی اور دائمی زندگی پا لی۔ چوہتر پچہتر میں، یہ 70 کی دہائی میں پہلی توسیع ہوئی تھی مسجد نبوی کی، جو بڑی دیر سے آ رہی تھی۔ اس کے بعد جو یہ آل سعود نے جو توسیع شروع کی، باقی مسجد ان سے پہلے آ رہی تھی، تو یہ سعودی خاندان جب سے برسر اقتدار آیا، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، انہوں نے حرمین میں بڑا کام کیا، حرم نبوی پر بھی اور حرم بیت اللہ پر بھی بہت زیادہ کام کیا ہے، اور ایسی عمارات بنا دی ہیں کہ جی خوش ہو جاتا ہے۔ اور واقعی ایسے مقام کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ ان کی محنت قبول فرمائے۔ تو جب آل سعود نے اور بادشاہی خاندان نے توسیع شروع کی مسجد نبوی کی، تو اس سے پہلے وہی پرانے مسجد نبوی ہوتی تھی جو خلفاء نے اپنے عہد میں جو اضافے کیے وہ گزر گئے۔ تو اس میں جو پہلا اضافہ ہوا، تو مسجد نبوی کے ساتھ اس طرف کو پرانا قبرستان ہوتا تھا مدینہ منورہ کا، اس میں حضور کے والد ماجد بھی محو استراحت تھے، اور ترکوں نے بہت بڑا مقبرہ بنا دیا تھا۔ الحمدللہ میں نے وہ مقبرہ بھی دیکھا ہے، اس وقت تک وہ موجود تھا۔ درمیان میں قبر شریف تھی، اور گردا گرد انہوں نے بہت سے کمرے اور حجرے اور برآمدے بنا دیے جس میں خدام رہتے تھے، زائرین آ کر ٹھہرتے تھے، اور بہت خوبصورت عمارت بنی ہوئی تھی۔ پھر جب آل سعود آئے تو انہوں نے مقفل کر دی، تالے لگا دیے، لیکن لوگ جاتے تھے باہر سے کھڑے ہو کر، کھڑکیوں سے، دروازے کی سلاخوں سے جھانکتے رہتے تھے، زیارت کرتے تھے۔ تو وہ توسیع وہاں تک چلی گئی۔
اس میں ان کا وجود مبارک بھی نکالا گیا اور کچھ صحابہ کے وجود مبارک بھی نکلے جو اس قبرستان میں دفن تھے. جو پہلی صدی ہجری میں دفن ہوئے اور 14ویں صدی ہجری میں نکالے گئے تو اس طرح تر و تازہ تھے جیسے آج کوئی محو خواب ہوا. اس لیے کہ وہ شہید تھے. جسم جب تک اس میں روح رہتی ہے یہ تر و تازہ رہتا ہے، تو ان کی موت ان کا رشتہ منقطع نہیں کر سکتی. ان کی آخرت کی زندگی اتنی مضبوط تھی کہ ان کے وجود ہائے مبارک بھی تر و تازہ تھا. اور یہ قصہ اگر پڑھنے یا بیان کرنے لگے تو یہ بڑا طویل ہے. آج تک بھی ایسے شہداء ملتے ہیں جن کے وجود اسی طرح ہے. تو فرمایا جو سودے کے پکے ہیں اور جنہوں نے سودا کر لیا وہ اللہ کی راہ میں قتال بھی کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. اور اس میں شبہ نہ کرو کہ انہوں نے تو جان دے دی، اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. ہوگا وہی جو اللہ نے وعدہ فرمایا. اللہ کے وعدے حق ہیں اور بڑے پکے ہیں. یہ وعدے تورات میں بھی موجود تھے، یہ انجیل میں بھی تھے اور یہ قرآن میں بھی موجود ہیں. ہاں یہ یاد رکھو کہ بندے کی طرف سے بات نہ چلی جائے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، جو بندہ اپنی طرف سے اللہ کے ساتھ یہ سودا نبھا لے جائے. فرمایا اللہ کی طرف سے کمی نہیں آتی. بندہ کمزور ہے، بندہ پھسل جاتا ہے، بندہ دنیا کا لالچ کر جاتا ہے، بندہ خواہشات کا اسیر، بندہ سودا توڑ بیٹھتا ہے.